بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا ہیڈنگ ہے ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اسلام یعنی اطاعت حق ہے، وہ صرف اسلام ہی منحصر ہے۔ صفحہ نمبر 344۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر، اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر، کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب۔ خدا کرے کہ میں شیخ کو بھی یہ توثیق، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ ویلاگ نمبر 5۔ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اسلام یعنی اطاعت حق ہے، یعنی اطاعت حق ہے، وہ صرف اسلام میں منحصر ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ملت ابراہیم کی بنیادی اصول بتلائے گئے۔ ارشاد ہوا، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یعنی جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہ اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔ اس طرح بیان میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اللہ جل شانہ کے خطاب اسلم کا جواب بظاہر خطاب ہی کے انداز میں یہ ہونا چاہیے کہ اسلمت لک، یعنی میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی، مگر حضرت خلیل اللہ نے اس طرز خطاب کو چھوڑ کر یوں عرض کیا کہ اسلمت لرب العالمین، یعنی میں نے پروردگار عالم کی اطاعت اختیار کر لی۔ ایک تو اس میں رعایت ادب کے ساتھ اور حق جلالہ و علا شانہ کی حمد و ثنا شامل ہو گئی، جس کا مقام تھا دوسرے اس کا اظہار ہو گیا کہ میں نے جو اطاعت اختیار کی وہ کسی پر احسان نہیں کیا، بلکہ میرے لیے اس کا کرنا ہی ناگزیر تھا، کیونکہ وہ رب العالمین یہ سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ سارے جہاں اور جہاں والوں کو اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ جس نے اطاعت اختیار کی، اس نے اپنا فرض ادا کر کے اپنا نفع حاصل کیا۔ اس میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام پر مضمر ہے، جس کی معنی ہے اطاعت و حق، اور یعنی خلاصہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و مسلک کا اور یہی حاصل ہے، اور ان امتحانات کا جن سے گزر کر اللہ تعالیٰ کا یہ خلیل اپنے مقام عالی تک پہنچا، اور اسلام یعنی اطاعت حق ہی وہ چیز ہے جس کے لیے یہ سارا جہاں بنایا گیا، اور جس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، آسمانی کتابیں نازل کیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام ہی تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک دین اور نفع وحدت ہے، یعنی نقطہ وحدت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضور اکرم تک ہر آنے والے رسول اور نبی نے اسی کی طرف دعوت دی، اسی پر اپنی امت کو چلایا۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین و مذہب اختیار کرے وہ مقبول نہیں۔ ناظرین، آج کی ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ یعنی پہلے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے پانچوں ویلاگ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔
چل دیوانے چل، چل نبی دے در تے چل، عشق نبی دے وچ ڈوباں، عشق نبی دے وچ ڈوباں، ڈب ڈب کے غوطے کھاواں، منگاں دعاواں اے ہو کدرے میں بچ نہ جاواں، لکھاں لکھاں جے ہون جانا، سونے تو واری جاواں، گزرے نبی دی یاد وچ ہر ہر گھڑی تے پل، چل دیوانے چل، رل کے دعاواں منگو، سارے مدینہ جائیے، اتھے بھی جا کے نعتاں سن دے سناویں جائیے، ہر دم درود نبی تے پڑھدے پڑھاندے جائیے، وچ حشر عاشقاں دے کم آئے گا ایو عمل، چل دیوانے چل، چل نبی دے در تے چل، چل دیوانے چل۔